بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما وسیدہ۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں جو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کا جو سلام ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ نے سلام لکھا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس سلام کے اعتبار سے جو دیابنہ اور وہابیہ کی جانب سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ لکھا کہ کثرت بعد قلت پہ دائم درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس پر انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے وہ جو اعتراض کیا، اس کا الحمدللہ ہم نے اچھے طریقے سے رد بلیغ کیا اور الحمدللہ لوگوں کی جانب سے بہت اچھا رسپانس آیا۔ تو آج کی گفتگو بھی اسی اعتبار سے ہے، بالخصوص وہ لوگ جو اس اعتبار سے تشنگی کا شکار رہتے ہیں اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ شاہ صاحب اس طرح کے جو اعتراضات ہیں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی پر جو دیابنہ اور وہابیہ کی جانب سے کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات کا کلا کما کیا جائے۔ تو آج کی گفتگو میں بھی الحمدللہ ہم ایک اعتراض جو ان کی جانب سے کیا جاتا ہے وہابیہ اور دیابنہ کی جانب سے، اس اعتراض کا کلا کما کرنے کے لیے ہمارا یہ ویڈیو کلپ بنایا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے آپ کی جانب ازواج مطہرات کے ساتھ شب باشی کی نسبت کی ہے، اور اس کو وہ اپنے طور پر اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نسبت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب درست نہیں ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے، میں آپ کو وہ اقتباس پڑھ کے سناؤں کہ ایک تو دیوبندی نے اپنی کتاب جو اس نے لکھی مسلک بریلوی مسلک کی حقیقت، اس کے صفحہ نمبر 60 پر اس نے اس بات کو لکھا کہ اس میں کس قدر انبیاء کی تذلیل کی ہے اور ان کو خواہش پرست قرار دیا ہے، یہ جو ہے یہاں تک انہوں نے لکھا۔ اور پھر اس کے بعد جو حاشیے کے اندر جو ہے، جو اس کتاب کا جو لکھنے والا وہ حاشیے میں لکھتا ہے کہ واضح رہے کہ احمد رضا خان صاحب نے بغیر کسی دلیل کے اس قول کو نقل فرما کر اس کی تقریر و توثیق فرمائی ہے کہ نعوذ باللہ، انبیاء علیہ السلام قبور میں ازواج سے شب باشی کرتے ہیں، کس قدر حیا سوز اور شرمناک بات ہے۔ تو یہ جو سرکار اعلیٰ حضرت کی جانب انہوں نے یہ نسبت کی، تو پہلی بات تو یہ عرض کروں کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس بات کو نقل نہیں کیا بلکہ بیان کیا ہے۔ یہ آپ کے ملفوظات کی عبارت ہے جو الملفوظ کے نام سے ایک کتاب کے اندر چھپی ہے، جو آپ ملفوظات ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو آپ کے خلفاء، آپ کے طلباء، آپ کے مریدین، متعلقین، متوسلین وہاں بیٹھ کر آپ کے ملفوظات کو سنتے تھے اور پھر بعد میں ان کو جمع کیا گیا۔ تو یہ اس کی عبارت ہے۔ تو اب اس سے پہلے کہ میں اس پر مزید بات کروں، میں یہاں پر سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ان سے سرکار اعلیٰ حضرت کی تحریرات پر بالعموم اور فتاوی رضویہ شریف پر بالخصوص جو العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ کے نام سے 33 جلدوں پر اس وقت الحمدللہ ایک مبسوط کتاب کے نام سے پوری دنیا کے اندر 4 دانگے عالم کے اندر آپ کا فتاوی پھیلا ہوا ہے، اس پر یہ اعتراض نہیں کر سکے، تو اب ملفوظات کی جانب آگے۔ تو میں سننے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ پر یہ لوگ جتنے بھی اعتراضات کرتے ہیں، دیابنہ اور وہابیہ، ان کے اعتراضات پر کان دھرنے کے بجائے اور یقین کرنے کے بجائے اس سے پہلے آپ مطلوبہ مقام کو دیکھ لیا کریں، اس کا سیاق دیکھ لیا کریں، اس کا سباق دیکھ لیا کریں۔ سباق یعنی ما قبل میں جو پہلے جو بات گزر چکی ہوتی ہے اس کو دیکھ لیا کریں، اور پھر اس کے بعد اس کا سیاق یعنی کہ بعد میں جو بات گزری ہوتی ہے اس کو دیکھ لیا کریں۔ یہ کاٹ چھانٹ کر کے بھی جو ہے بیچ میں سے عبارات نکال کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب میں یہاں پر سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی کا جو وہ ارشاد ہے، یعنی جو آپ کا وہ ملفوظ مبارک ہے، اس پورے ملفوظ کو پڑھتا ہوں تو پھر بڑی آسانی سے مسئلہ ہو جائے گا۔ ارشاد، یہ الملفوظ حصہ سوم اور صفحہ نمبر 30 پر یہ عبارت موجود ہے۔ ارشاد، انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات حقیقی، حصی، دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کا یہ دعویٰ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات حقیقی، حصی، دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے۔ اب آگے گفتگو فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پھر فوراً ان کو ویسی حیات عطا فرما دی جاتی ہے، اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، یعنی وہی جو دنیا کے اندر جو ان کی حیات تھی اسی طرح کے اس پر احکام لگتے ہیں کہ ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی
قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ سیدی محمد عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کی یہ پورا آپ کا ارشاد ہے جو نقل کیا گیا، اور الملفوظ کے اندر، آپ کے ملفوظات شریف کے اندر اس کو لکھا گیا۔ اب جب اس پورے ملفوظ کو پڑھ لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر وہ ایک مرزا نام کا ہے، اس کو اور کوئی کام نہیں آتا تھا تو وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ گیا اور جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گیا۔ تو اب اس پورے ملفوظ کو پڑھ لیا جائے تو مسئلہ خود ہی حل ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت دعویٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو حیات ہے وہ حقیقی ہے، حصی ہے اور دنیاوی ہے۔ تو جب یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے، یہ آج کا نہیں بلکہ سلف سے لے کے خلف تک اہل السنہ کا الحمدللہ یہی عقیدہ ہے، یہاں تک کہ امام بیہقی نے کتاب حیات النبی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات کے حقیقی، حصی اور دنیاوی ہونے پر اہل سنت، علماء اہل سنت کا اجماع ہے۔ تو جب ملفوظ مبارک، یہ ارشاد مبارک جب پورا پڑھ لیا جائے گا تو پھر مسئلہ وہیں پر بڑی آسانی سے حل ہو جائے گا، کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کہیں گے کہ وہ کیسے شاہ صاحب؟ تو وہ ایسے کہ بہت آسان سی بات ہے کہ جب یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اہل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے، سلف سے لے کے خلف تک یہ اجماعی بات ہے، اس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء کرام کی جو حیات ہے وہ حقیقی ہے، حصی ہے اور دنیاوی ہے۔ تو جب یہ بات سمجھ آ گئی اور یہ اہل سنت کا عقیدہ واضح ہو گیا تو اب اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اب دیابنا کے اندر وہ لوگ بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں جو حیات النبی کے قائل ہیں۔ تو بھائی جب آپ حیات النبی کے قائل ہیں، آپ اس بات کو مانتے ہیں انبیاء کرام کا ترکہ نہیں بڑھتا، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی ازواج کو نکاح حرام ہے، تو کس دلیل سے آپ مانتے ہیں کہ ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے؟ تو اسی دلیل سے مانتے ہیں نا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ حیات حقیقی ہے، حصی ہے اور دنیاوی ہے۔ دوسری بات یہاں پر بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ یہاں پر یہ بات عرض کروں، یہ سرکار اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہے، جیسے اس پر اعتراض کیے جاتے ہیں اس عبارت پر کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اعلیٰ حضرت نے یہ اپنی طرف سے بات کی۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی، بلکہ یہ بات علامہ عبد الباقی زرقانی نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ علامہ سبکی نے اس کو لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ نقل السبکی فی طبقاتی عن ابن فورک انہ حی فی قبرہ علی الحقیقۃ للمجاز یصلی فیہ باذان و اقامۃ قال ابن عقیل ویداجع ازواجہ ویتمتع بہن اکمل من الدنیا وحلف علی ذلک وهو ظاہر ولا مانع، کہ علامہ سبکی نقل کرتے ہیں، علامہ سبکی کو بھی یہ مانتے ہیں، علامہ زرقانی کو بھی مانتے ہیں اور ابن فورک کو بھی مانتے ہیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت پر اعتراض، یہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کوئی اپنی بات تو نقل نہیں کر رہے، بلکہ آپ علامہ سبکی نے جو بات نقل کی ابن فورک سے اور علامہ عبد الباقی زرقانی نے جس بات کو لکھا، اعلیٰ حضرت اس بات کو نقل کر رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یہاں پر یہ جو عبارت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن فورک وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حقیقتاً زندہ ہیں نہ کہ مجازن، اس میں اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ابن عقیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ازواج مطہرات کے ساتھ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں اور انہوں نے اس پر قسم بھی کھائی اور یہ ظاہر ہے جس سے کوئی مانے نہیں۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کی اپنی بات تو نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت جو ہے علامہ زرقانی سے نقل کر رہے ہیں اور علامہ زرقانی جو ہے وہ ابن فورک کی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ کوئی اعلیٰ حضرت کی بات تو نہیں ہے، اور اگر یہ بات ہے بھی ایک، یہاں پر میں آپ حضرات کو، سننے والوں کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ بات ہے بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ازواج ان کے نکاح میں رہتی ہیں، یہ سنت کا عقیدہ ہے، کیونکہ انبیاء کرام حیات ہے، حیات النبی کا عقیدہ اجماعی عقیدہ جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ان کے نکاح میں رہتی ہیں، اسی لیے ان کا ترکہ نہیں بڑھتا، ان کی ازواج سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ تو بھائی اس میں پھر کون سا ایسا معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں نکاح فرمایا، آپ سے اولاد بھی تولد ہوئی، تو اب جب ازواج آپ کے نکاح میں باقی ہیں تو اگر یہ معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی جانب یا انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات گرامی کی جانب منسوب کر دیا جائے تو پھر اس پر کون سا ایسا معنی ہے جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے اور پریشان کر رہا ہے؟ اور پھر اس کے بعد یہ کہ کیا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں شب باشی کے بارے میں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی شب باشی یہ جو ہے سب نے یہ اس کا ایک جوہلا نے ایک بہت بڑا یوں سمجھیے کہ طوفان برپا کیا ہوا ہے، تو کیا شب باشی اس نس کے مساوی ہے جس میں کہا گیا او لامستم النساء، کہ اس نس کے ساتھ جو اس نس کا معنی ہے وہی اس نس کا معنی ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد یہاں پر دوسری عام ترین بات یہ اس ضمن میں کہ مجھے یہ بتائیے کہ جنت جو ہے جہاں پر سب مومنین کو اللہ تعالیٰ لے کر جائے، انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اہل بیت
بیت اطہار ہوں گے تو جنت کے اندر جنت تو برزخ سے اعلیٰ اور عرفہ اور اکمل مقام ہے، وہاں پر یہ ساری چیزیں انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے کتاب و سنت کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ انبیاء کرام تو بہت بڑی ذوات مقدسہ ہے، صحابہ اہل بیت تو بہت بڑی ذوات مقدسہ ہے، عام مومن کے لیے بھی یہ چیز وارد ہوئی ہے کتاب و سنت کے اندر۔ تو پھر آپ یہاں پر جب آپ جنت کے اندر بہشت کے اندر اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں جو برزخ سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، تو یہاں پر آپ کو اس بات کو تسلیم کرنے میں کون سا ایسے معنی ہے جو آپ کو یہاں پر روکتا ہے؟ یا آپ حیات النبی کا ایسی کوئی افسانہ اپنے پاس سے گھڑ کے جو ہے بیان کرتے ہیں؟ میں یہ حیاتیوں سے بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات اس زمن میں کر دوں کہ شب باشی یہ کوئی آپ کے گھر کی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ شب باشی صحیح اردو زبان کا لفظ ہے۔ فرنگ آصفیہ میں شب باشی کا جو معنی لکھا ہے شب باش، یہ اس میں مذکر ہے، اس کا معنی مقیم، رات کا قیام، بسرام، شب گزاری، منزل گزینی اور فروکش، یہ اس کا معنی ہے لغت کے اندر شب باشی کا۔ تو وہ معنی تو نہیں ہے جو معنی آپ بیان کر رہے ہیں، جو معنی آپ کہتے ہیں اور کہہ کر آپ یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، احمد رضا خان صاحب نے بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، تو وہ معنی تو یہاں پر نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آپ کی اپنی کتابوں سے شب باشی کے لفظ کو دکھاتا ہوں کہ شب باشی کا لفظ جو ہے ملفوظات کشمیری صفحہ نمبر 572 پر یہ لکھا ہے کہ انور شاہ کشمیری صاحب جب مدینہ منورہ میں ہوتے تھے تو علماء ان سے درس لیتے تھے، تو وہ علماء اور طلبہ جو ان سے درس حدیث لیتے تھے وہ اور انور شاہ صاحب ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ شب باشی آپ کی مسجد نبوی میں ہو۔ پھر اس کے بعد تھانوی صاحب اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھتے ہیں ایک اللہ کے ولی کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایک دفعہ 30 شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت انہوں نے پڑھا ہے، اور کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوتے تھے۔ یہ جمال الاولیاء کا صفحہ نمبر 352 ہے۔ اور بانی دارالعلوم دیوبند جو قاسم ننوتوی ہیں تحذیر الناس والے، تو انہوں نے ان کے بارے میں جو ہے سمان قاسمی کے اندر لکھا ہے کہ وہ جو ہے اپنے مکان کے اندر یعنی اپنے کمرے کے اندر ساری رات تنہائی کے اندر اور شب گزاری اور شب باشی کے اندر گزارتے تھے۔ یہ سمان قاسمی کی جلد اول ہے اور صفحہ نمبر اس کا 305 ہے۔ اب یہاں پر غیر مقلدین حضرات کی کتاب کا بھی میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ شب باشی کا لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا ہے، اور شب باشی کے لفظ کا وہی معنی کھینچ تان کے یہ اس طرف استغفر اللہ، جو یہ مطلب ان کا جو ایک ذہن ہے جس ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا پکتا رہتا ہے، تو وہ جو ہے اس غلط معنی کی طرف ہی، حالانکہ وہ معنی غلط نہیں ہے جو یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، حالانکہ وہ معنی غلط نہیں ہے لیکن اسی کی طرف لے کر جاتے۔ تو شب باشی کا لفظ جو ہے وہ غیر مقلدین حضرات نے بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے کہ فیض عالم صدیقی نے اپنی کتاب صدیقہ کائنات میں 2 مقامات پر یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ اس خیال سے قافلے کی شب باشی کے مقام پر بیٹھ جاتی ہیں کہ مجھے کوئی تلاش کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر بھی صفحہ نمبر 150 پر یہ صدیقی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہوگا کہ پہلی بات تو یہ کہ یہاں پر شب باشی کا معنی یہ مشترک المعنی لفظ ہے۔ شب باشی کا معنی وہی جو لے کر جو ان کے ہاں جس کو گستاخی اور بے ادبی گردانا جاتا ہے، جو اپنے تئیں یہ گستاخی اور بے ادبی جس کو گردانتے ہیں، تو وہی معنی یہاں پر اس لفظ مشترک میں سے لینا جو ہے اس کے لیے ضرور بالضرور ان کو اس طرح کے قرائن اور شواہد چاہیے ہوں گے کہ وہ معنی لیا جائے، اور اگر وہ معنی لے بھی لیا جائے تو اس معنی کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، نمبر 2۔ اور نمبر 3 بات یہ کہ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی یہ بات اپنے پاس سے نہیں کر رہے بلکہ ائمہ اعلام جو اہل سنت کے بڑے بڑے علماء گزر گئے ان کی طرف سے نقل کر کے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے بغیر دلیل کے اس بات کو نہیں کیا۔ علامہ سبکی، ابن فورق اور علامہ عبدالباقی زرقانی ان سب لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے، جو ائمہ اہل سنت ہے انہوں نے اپنی اپنی کتب کے اندر اس بات کو لیا، اور اس کے علاوہ بھی اس پر کافی جو ہے مزید شرح و بحث سے کلام ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ جل وعلا الکریم ہمیں تمام اللہ والوں سے بشمول سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ سے